آج کے اس تجزیے اور فکری گفتگو میں خوشامدید، جہاں ہم ایک انتہائی گہرے روحانی تصور یعنی فقیری کی اصل حقیقت کو کھوجنے کی کوشش کریں گے۔ ہمارا آج کا یہ سارا تجزیہ اس خاص موضوع پر مبنی ہے کہ فقیر ہی پیر طریقت، رہبر شریعت، شیخ المشائخ حضرت محمد افضل نقشبندی مجددی مدظ اللہ العالی المعروف قبلہ سائیں کی نظر میں کیسا مقام ہے۔ تو چلیں بغیر کسی تاخیر کے سیدھا اصل بات کی طرف آتے ہیں۔ عام طور پر جب لفظ فقیری سنا جاتا ہے تو ذہن میں سب سے پہلے کیا آتا ہے؟ وہی غربت، پھٹے پرانے کپڑے اور دنیا سے بالکل کٹ کر کسی کونے میں بیٹھ جانا ہے نا؟ لیکن حقیقت میں ایسا بالکل نہیں ہے۔ یہ تو ایک بہت ہی سطحی سوچ ہے۔ اس کی اصل روحانی حقیقت اس سے کہیں زیادہ بلند اور خوبصورت ہے۔ یہ دراصل ایک انتہائی روشن باطنی کیفیت، گہری عاجزی، شعور اور اخلاق کی پاکیزگی کا نام ہے۔ یعنی یہ ظاہری حالت سے کہیں زیادہ انسان کے اندر کی دنیا کو سنوارنے کا نام ہے۔ اب اس بنیادی فرق کو صحیح معنوں میں سمجھنے کے لیے ضروری ہے کہ اس ہستی کی بات کی جائے جو خود اس گہری حکمت کی عملی تصویر ہے۔ اور اسی لیے ہم روحانی بصیرت اور تزکیہ نفس کے ماہر حضرت قبلہ سائیں کی مستند تعلیمات کا سہارا لے رہے ہیں۔ ان کے بتائے ہوئے اصول اور الفاظ واقعی انسان کے حقیقی روحانی عروج کا ایک بالکل نیا اور واضح نقشہ کھینچتے ہیں۔ تو آئیے دیکھتے ہیں کہ اس روحانی سفر کے عملی اور بنیادی مراحل کیا ہیں۔ قبلہ سائیں کا ایک بڑا ہی کمال کا قول ہے کہ فقیری کی ابتدا یہ ہے کہ آدمی بے ضرر ہو جائے اور انتہا یہ ہے کہ دوسروں کے لیے نفع رساں بن جائے۔ اب اس بات پر ذرا غور کریں، کتنی زبردست بات ہے۔ یہ روحانیت کو کسی غار یا جنگل میں تنہا بیٹھنے سے نہیں جوڑا، بلکہ اس کا سیدھا تعلق اس بات سے ہے کہ ایک انسان کا دوسرے انسانوں کے ساتھ رویہ کیسا ہے۔ یہ تو سوچ کا پورا زاویہ بدل دیتا ہے۔ یعنی یہ بڑا ہی سادہ، خوبصورت اور منطقی 2 قدم کا سفر ہے۔ پہلا قدم یہ ہے کہ انسان کو یہ یقینی بنانا ہے کہ اس کے وجود سے، اس کی باتوں سے یا اس کے اعمال سے کسی دوسرے کو کوئی نقصان نہ پہنچے۔ جب وہ مکمل طور پر بے ضرر ہو جاتا ہے تو گویا اس نے فقیری کی دہلیز پر قدم رکھ دیا، اور پھر وہاں سے سفر آگے بڑھتا ہے اس اعلیٰ ترین مقام تک جہاں وہ انسانیت کی خدمت کرتا ہے اور دوسروں کے لیے سراپا خیر و برکت بن جاتا ہے۔ اب ہم اس سفر کے اگلے مرحلے کی طرف بڑھتے ہیں، جو روحانی توازن اور حکمت کے بارے میں ایک غیر معمولی مثال قائم کرتا ہے۔ ایک اور انتہائی فکر انگیز بات جو ان تعلیمات میں ملتی ہے وہ یہ ہے کہ اگر 1 تولہ کسی کے پاس فقیری ہو تو اس کو استعمال کرنے کے لیے 1 من عقل کی ضرورت ہے۔ یہ بات اس عام غلط فہمی کو جڑ سے اکھاڑ دیتی ہے کہ کوئی بلند روحانی کیفیت محض ایک جذباتی حالت یا بے خودی کا نام ہے جس میں منطق اور عقل کا کوئی کام نہیں۔ حقیقت اس کے بالکل برعکس ہے۔ اس بات کو ذرا تصور میں لائیں، 1 تولہ بمقابلہ 1 من، وزن کا کتنا بڑا فرق ہے۔ یہ ظاہر کرتا ہے کہ روحانی بلندی کی ایک بہت ہی چھوٹی سی